السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو آن لائن بیسک کلاس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اردو زبان کی پہلی کتاب میں ہم لوگوں کا سبق چل رہا ہے، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ زراعت، کھیت۔ یہ جو مینڈوں سے گھرے ہوئے زمین کے قطعے تم دیکھتے ہو، یہی تو کھیت ہیں۔ مینڈوں سے کھیت کی حد بندی اور حفاظت ہوتی ہے۔ وہ دیکھو، ایک آدمی ہل بیل لیے آتا ہے، ہل سے کھیت جوتے گا، پھر بیج بوئے گا۔ اناج کے بیج سے اناج پیدا ہوگا جو ہماری خوراک ہے۔ کپاس کے بیج سے روئی پیدا ہوگی جس سے ہماری پوشاک بنے گی۔ گنے کے ٹکڑے بوئے گا تو ایکھ یعنی اخ پیدا ہوگی۔ اس کو کولہوں میں پیل کر رس نکالیں گے، رس کو پکا کر گڑ اور راب بنائیں گے، راب سے شکر بنے گی، شکر سے طرح طرح کی مٹھائیاں تیار ہوگی۔ آہاں، یہ تو ہمارا پڑوسی دھن سنگھ ہے، اجی یہ بڑا محنتی کسان ہے۔ دن نکلنے نہیں پاتا کہ یہ اپنے کھیتوں پر موجود ہو جاتا ہے۔ خوب جی لگا کر ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ اسی کی کمائی سے سارا کنبہ پلتا ہے۔ اسی کا ایک بھائی فقیرہ ہے، بڑا سست اور کام چور، اویر سویر بوتا ہے، پیداوار اچھی نہیں ہوتی، ہمیشہ قرض دار رہتا ہے۔ کھیت کیار کے کاموں کو کھیتی باڑی کاشتکاری یا زراعت کہتے ہیں۔ جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشتکار کہلاتا ہے۔ جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے، وہی کھاتا کماتا اور نفع اٹھاتا ہے، آڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ یہاں پر نوٹ لکھے ہیں تاکہ آپ اس کو ذہن میں بیٹھائیں کہ اس سبق کے اندر زراعت ایک عملی فن ہے، یعنی جب تک اس کو آپ کام کاج نہیں کریں گے، کھیتوں پر نہیں جائیں گے، اپنے آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھیں گے کھیتوں کو، اسی طرح سے اور اس کے اندر ہاتھ سے کام نہیں کریں گے تو یہ کھیتی ادھورا رہ جائے گا، کھیتی اچھی نہیں ہوگی، کاشتکاری اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے صرف کتابوں میں پڑھ لینے سے ہم کاشتکار کسان نہیں بن جائیں گے۔ اسی لیے اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو چاہیے کہ کھیتوں میں جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، خود کام کریں اور پڑھیں بھی، پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی کریں، باقی اوقات میں جو ہے اپنے والد محترم کے ساتھ کھیتوں میں جا کر ہاتھ بٹائیں، کام میں ساتھ دیں، تاکہ آپ بھی ایک بہترین کاشتکار ہو جائیں، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ جو جس علاقے میں بھی جس چیز کی کھیتی ہوتی ہو، بعض علاقے میں ہلدی کی کھیتی ہوتی ہے، بعض علاقے میں سپاڑی کی کھیتی ہوتی ہے، بعض علاقے میں دھان کی کھیتی ہوتی ہے، بعض میں گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے۔ جس علاقے میں جس چیز کی بھی کھیتی ہوتی ہو، وہاں پر جائیں، اپنے والد کے ساتھ کھیتوں پر مزدوروں کے ساتھ دیکھیں، ہاتھ بٹائیں، تاکہ آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ طالب علم کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہنرمند، ایک بڑا محنتی کسان بھی بنیں، تاکہ آگے چل کر کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں کتابوں میں، لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ تو لیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں، جس کی بنا پر در در پر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے سبق کو دھیان میں رکھیں، ذہن میں بیٹھائیں اور اس کو عملی نمونہ پیش کریں۔
زمین زمین کیا چیز ہے؟ یہی ہے جس پر ہم سب بستے ہیں، چلتے پھرتے رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ دیکھو زمین پر ہرے ہرے پیڑ اگے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ ان میں سے بعض آدمیوں نے بوئے یا لگائے ہیں۔ جاؤ گیلی زمین میں سے 3-4 پیڑ تو اکھیڑ لاؤ، مگر دونوں طرح کے لانا، ایسے بھی جو آپ سے اگے ہو اور ایسے بھی جو بوئے ہوئے ہو۔ اچھا، اب ہر ایک کا نام بتاؤ، یہ ہمارے کس کام کا آتا ہے، اس سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کسی کا پھل کھاتے ہیں، کسی سے غلہ حاصل ہوتا ہے، کسی سے روئی، کسی سے ریشہ۔ اب تم سمجھے کہ زمین کیسی ضروری اور کام کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پیڑ نہ ہو، کھانے کو اناج، ترکاریاں، پہننے کو کپڑا لتا، گھر کا سامان کیوں کر ملے۔ صاحب کتاب نے نوٹ لکھ کر اس سبق کا بھی خلاصہ کلام لکھ دیے ہیں، آپ اس کو ذہن میں بیٹھائیں، سمجھیں۔ طالب علموں کے ذہن نشی کرنا چاہیے کہ جانور وہ چیز کھا کر جی سکتے ہیں جو آپ سے آپ اگتی ہو، یعنی خود بخود جو چیز زمین سے پیدائش ہوتی ہو، گھاس ہے، گلے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خود رو ہمارے لیے خود رو کافی نہیں، یعنی جو خود بخود جن کی پیدائش ہوتی ہے، گھاس، گلے وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ چاہیے جس کو ہم بوتے ہیں۔ طلباء سے مزروعہ پودے اکھڑوا کر ہر ایک کا نام اور کام پوچھا جائے، وہ نہ بتا سکے تو استاد بتائیں۔ اس سبق کے خلاصہ میں آپ سمجھیے، طالب علموں کے ذہن میں جب یہ پڑھیں تو اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، بیٹھا لینا چاہیے۔ جانور وہ چیز کھا کر جی سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں جو خود بخود زمین سے پیدائش ہوتی ہو، گھاس ہے، گلے ہیں، جو بھی چیز ہے زمین میں جو خود بخود ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ چیز کھا کر جی سکتا ہے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، اسی طرح سے مکئی ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیز ہے جن کی پیدائش زمین سے ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اکھاڑ کر طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو بتائیں، ایجوکیشن کے درمیان ان تمام چیزوں کو ذہن میں بیٹھائیں۔ یہ چیز کے لیے ہمارے لیے یہ کام ہے، گیہوں کے لیے یہ کام ہے، اور اسی طرح سے سرسوں تیل کے لیے رائی کے دانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی چیز ہو، جس علاقے میں جن کی جو کھیتی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو صرف پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ آپ پڑھ لیے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف پڑھائی پر فوکس رہ کر۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے درمیان طالب علموں کو بھی چاہیے کہ ہر اعتبار سے محنت کریں، کوشش کریں، خالی وقتوں کو کام میں لانے کی کوشش کریں، کھیتوں پر جائیں، وہاں پر ذہن میں بیٹھائیں، یاد رکھیں، سبقوں کو صحیح سے پڑھیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔